ایک بہن کو 7 منٹ میں 7 لاکھ مل گئے۔ ایک بھائی کا 80,000 کا قرضہ ایک دن میں ادا ہو گیا۔ ایک بھائی کی بند دکان ایک دن میں ترقی کر گئی۔ دیکھیں، میں صرف ایک ایک کر کے اگر آپ کو گنوانا شروع کروں تو 1 کروڑ لوگ دنیا جہاں میں موجود ہیں جو اس عمل کو پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جس نے بھی یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا، رب کعبہ کی قسم، کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کامیاب فوراً ہوا۔ کوئی بے اولاد تھے، لاکھوں کی تعداد میں اللہ پاک نے ایک دن کا عمل پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ پاک سے اولاد مانگی، اولاد دی۔ رشتوں کی طلبگار میری بہنوں کے رشتوں میں بندش تھی، رشتوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اللہ والو اگر مشکل وقت میں ہو، اللہ والو اگر پریشانی میں ہو، غریبی میں ہو، لاچاری میں ہو، دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، اللہ والو زندگی میں ایک بار میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا، ساری زندگی کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ نے زندگی میں صرف ایک بار یا ربنا کا یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اللہ والو یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار وہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ اللہ والو سینے کے سچے راز ہے، اللہ والوں کی کامیابی کو وہ سچا راز ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، قبلے کی طرف منہ کر، مطلب باوضو مصلی پر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تو ویسے بھی جہاں چاہیں جس طریقے سے چاہیں پڑھ لیں۔ اگر کسی وقت کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھتے ہیں جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اللہ والو تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کسی وقت کی دیکھیں نماز کے بعد نہیں پڑھتے تو آپ اس عمل کو جب دل کرے پڑھیں، لیکن اللہ والو اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جتنا زیادہ یقین اور بھروسہ ہوگا، اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ بھروسہ کریں گے، اللہ والوں کامیابی اتنی زیادہ ملے گی، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اس عمل کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اللہ والوں سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو آج تک پوری نہ ہوتی ہو، اس عمل کو پڑھیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے دیکھیں 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ اس عمل کے شروع میں یا تو نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بیماریوں سے شفا چاہیے، جو بھی ہو معاملات اس کی نیت کر لیں۔ اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اگر نیت نہیں کرتے تو بس آخر میں دعا مانگ لیں، بس آپ کا کام بن جائے گا۔ جس طرح لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، 1 کروڑ پلس بندہ یا ربنا کا یہ عمل پڑھنے کے بعد کامیاب ہوا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ بندوں نے اس عمل کی گواہی دی ہے۔ یہ مجرب عمل ہے، یعنی کہ ہم نے پڑھا، ہم کامیاب ہوئے۔ دیکھیں اللہ والوں کے بنائے ہوئے جو وظیفے ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب ہوتی ہے، اسے اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھیں گے اللہ والوں، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں میری زندگی کو بدلنے کا یہ ایسا عمل ہے جس نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنایا۔ دیکھیں میرے پاس پوری دنیا سے جب بھی کسی دکھیارے نے، پریشان حال بندے یا بندی نے اپنے مشکل وقت میں پریشانی میں رابطہ کیا، میں نے اسے یا ربنا کا یہ سچا عمل بتایا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کے پاس سال کے 365 دن موجود ہیں، اللہ والو جس دن بھی پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھیں گے، اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے اللہ والو، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والو عمل وہ بتاؤں گا جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے، جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔
पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, पूरी दुनिया घूम लो, अल्लाह वालों ऐसा वजीफ़ा ढूंढने से ना मिलेगा। अब आपने करना क्या है, देखें, आपने या रब्बना का ये अमल मेरे बताए हुए तरीके कार से पढ़ना है, और मैं गारंटी से कहता हूँ इस टर्म के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। आपने ऐसा वजीफ़ा न ज़िंदगी में सुना होगा न किया होगा, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाले अमाल हैं, इन्हें इसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आपने एक बार दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें, देखें, फारिग वक़्त में, तन्हाई में, जब पूरी तरह फारिग हो, जब बिल्कुल फ्री हो, तो इस अमल को पढ़ लें। और मैं देखें एक दिन का चैलेंज करता हूँ, यानी कोई भी हाजत हो, कुछ भी मांगे या किसी परेशानी के लिए, किसी हाजत के लिए पढ़ लें एक दिन में। ये अमल दूसरे दिन पर नहीं लेकर जाता मामला, एक ही दिन में अल्लाह पाक के हुक्म से फ़कीर बादशाह बन जाते हैं। अल्लाह वालों अब अमल सुन लें। अब तक वीडियो स्किप की है, काटी है, तो अब आपने पूरा अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। जो लोग कहते हैं ना बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, लेकिन आज तक किसी अमल से, किसी वजीफ़े से आपको फ़ायदा हासिल ना हुआ हो, तो आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है, ये फौरी तौर पर असर करता है, ये फौरी तौर पर अपने पढ़ने वालों की बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है। अल्लाह वालों अब आपने पढ़ना क्या है, अल्लाह वालों अब आपने करना क्या है, एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। अगर अपनी मनमानी करोगे, अपने तरीके से डॉक्टर बनोगे कि डॉक्टर हूँ मैं, देखें पूरी दुनिया घूम लो, मुझे कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए, मैं एक बार भी किसी चीज़ का जिक्र नहीं करूँगा कि लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको वो सच्चा अमल बताऊंगा, रब्बे काबा की कसम। देखें इस अमल ने मेरी तकदीर बदल दी है। मैं फ़कीर था, मुझे बादशाह बना दिया है। पूरा सुन ले अमल, अल्लाह वालों ऐसा अमल ढूंढने से ना मिलेगा। पूरी दुनिया ढूंढ लो, पूरा दुनिया का चक्कर लगा लो, अगर गुर्बत और गरीबी ख़त्म नहीं होती, लोग तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाते हैं, तू गरीब है, तू फ़कीर है, तू बीमार है, तू लाचार है, तू कभी तरक्की नहीं कर सकता, तू ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाएगा, तू लोगों के आगे हाथ फैलाएगा। अल्लाह वालों आपने इस अमल को एक बार ज़िंदगी में पढ़ना है, सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों अब आपने पहला वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है, अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज आपके हवाले करने लगा हूँ। आपने इसी तरीके कार से अमल में पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा मुजर्रब और आज़मूदा है। आपने एक बार जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लिया, देखें ये वजीफ़ा कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है, और ये सामने आपको या रब्बना का वजीफ़ा दिख रहा है ना, ये अमल या रब्बना का अमल भी नहीं है। ये वो चीज़ है, ये वो तरीक़ेकार है कि जिसको अगर आपने समझ लिया और समझ के पढ़ लिया, आप कामयाब हो जाओगे। आप ज़िंदगी भर दुआएं ही दुआएं दोगे, आप कहोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। देखें कोई कहता है या रब्बना ऐसे पढ़, कोई कहता है या रब्बना वैसे पढ़, तेरे काम बन जाएंगे, लेकिन सीने के राज तो आज तक किसी ने भी नहीं बताए। अपनी वीडियो दिखा दी पूरी पूरी, लेकिन सच्चे वजीफे किसी ने भी नहीं बताए। लेकिन आज सीने का सच्चा राज बताऊंगा, कामयाबी का वो ख़जाना बताऊंगा कि जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। देखें आप साल के 365 दिन में से जिस दिन भी पढ़ें इस अमल को, आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें, जिस दिन भी पढ़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ें। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने करना क्या है, देखें एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे तो वो पढ़ लें, चाहे तो आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, चाहे तो आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहे वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अमल का आगाज़ करना है।
اللہ والو اب آپ نے پہلا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر پہلا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، یا ربنا کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، جسے پڑھنے والے نے کبھی آج تک یہ گلہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہو۔ اللہ والو یہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے پہلا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں کوئی کہتا ہے یا ربنا کو ایسے پڑھ، کوئی کہتا ہے یا ربنا کو ویسے پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن آج آپ نے یا اللہ کے ساتھ یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بتائی ہے، میں آپ کو کسی لالچ میں نہیں ڈال رہا، ایک چیز ضروری سمجھ لیں پھر آگے بڑھیں تاکہ پورا عمل سمجھ میں آئے۔ اور دیکھیں ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، ویڈیو کا 1 سیکنڈ کا حصہ بھی اگر آپ نے اسکپ کر دیا، کاٹ دیا اللہ والو، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پورا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لے۔ دیکھیں درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہیں تو وہ پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد عمل کا آغاز کرنا ہے پہلے وظیفے سے۔ اللہ والو اب آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ کے ساتھ یا ربنا کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا، دیکھیں ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا، اس طرح صرف 11 بار پڑھ کر دوسرا وظیفہ اسی وقت عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں کہ پہلا وظیفہ پڑھا پھر بیچ میں وقفہ لے لیا، پھر کام میں لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے۔ اللہ والو اس طرح نہ کریں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیں۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھیں، اگر نہیں آتا تو صرف شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں، اور آخر میں اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے دولت پیسہ ہر چیز مانگیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت مراد فوراً سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے 2 نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا سچا راز ہے۔ جیسے ہی 11 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے 11 بار پڑھ کر اب آپ نے دوسرا وظیفہ یا غنیوں کا وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوئی کہتا ہے یا غنیوں ایسے پڑھ، کوئی کہتا ہے یا غنیوں ویسے پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن آج تک کیا سینے کے سچے راز کسی نے بتائے ہیں؟ یہ وہ وظیفہ ہے یا غنیوں کا جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ غربت اور غریبی کا 2 منٹ میں، دیکھیں اتنا تیز ترین عمل، اتنا تیز ترین اثر کرنے والا عمل کہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، فقیر بھی پڑھ لے تو اللہ پاک بادشاہ بنا دے۔ دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد میں لوگوں کو دیکھیں نا، بڑے لوگ مجبور ہیں۔ دیکھیں میرے پاس پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وظیفے پوچھنے کے، اور آپ یقین کریں اتنی پریشانیوں میں لوگ ہیں، اتنی مصیبتوں میں لوگ ہیں، اگر میں آپ کو لوگوں کی پریشانیاں بتانا شروع کر دوں تو یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ ایسے ایسے مسائل کیسے ہیں دنیا میں؟ دیکھیں اللہ والو، مسائل ہیں بے شمار، لیکن اللہ پاک نے ان کا حل بھی اسی دنیا میں موجود رکھا ہے۔ پریشانیوں کا، بیماریوں کا علاج بھی اللہ پاک نے موجود رکھا ہے۔ تو آپ نے صرف اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، دیکھیں اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھیں، جب دل کرے اس عمل کو پڑھیں، لیکن
آپ نے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اگر یاد ہو نہیں یاد ہو صرف آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا کرتے ہوئے پہلا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی اب دوسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا وظیفہ بھی اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن آپ نے یا غنیوں کے ساتھ چھوٹا سا خاص لفظ المدد، چھوٹا سا بچوں والا لفظ المدد اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ یا غنیو المدد، یہ ایک بار ہو گیا۔ دیکھیں یہ پورا عمل سمجھیں، ویڈیو اسکپ نہ کریں، یہ خزانہ ہے، یہ خزانوں کی وہ چابی ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ بندہ پھر ساری زندگی اللہ پاک کے حکم سے دولت میں، پیسوں میں، روپیوں میں کھیلتا ہے۔ یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، آپ نے یا غنیو المدد کو اس عمل میں 21 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو المدد ایک بار ہو گیا، یا غنیو المدد 2 بار ہو گیا، یا غنیو المدد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 21 بار یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے ایک چیز شروع میں بتائی تھی، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے اللہ والو، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور رزق دروازے توڑ کر آئے گا، دولت آسمان سے بارش کی طرح برسے گی، ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور من کی مراد پوری پاؤ گے۔ اللہ والو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ والے کیسے کامیاب ہوا کرتے تھے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو عمل میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ والو آپ نے صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل میں صرف ایک بار سورہ کوثر کو پڑھ کر اب کیا کرنا ہے، دیکھیں میں نے ایک چیز بتائی تھی آپ کو، عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے اللہ والو تو آدھی منٹ کے اندر اندر پورا عمل پڑھ لیں گے اور رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ جو بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ والو ایک بار وظیفہ پڑھیں اگر پھر فائدہ نہ ہو تو کہنا۔ دیکھیں ایک ایک چیز سمجھے، ایک ایک جملہ سمجھے، اب آگے کیا پڑھنا ہے، آگے کا طریقہ کار کیا کرنا ہے، پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ ایسا عمل ڈھونڈنے سے نہ ملے گا، پوری دنیا ڈھونڈ لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، رب کعبہ کی قسم ایسا عمل ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ اب آپ نے جیسے ہی دیکھیں 3 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، تینوں وظیفے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا ربنا کا 11 بار، پھر دوسرا وظیفہ آپ نے یا غنیو المدد کا 21 بار، اور تیسرے نمبر پر صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لی تو آپ نے فوری طور پر چوتھا وظیفہ، 4 نمبر والا، چوتھے نمبر والا وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس عمل یعنی جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ راز ہے دوستوں بھائیو بہنوں کہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کی خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو فوری طور پر بھر دیتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ وظیفہ، اسے کسی طریقے سے آپ نے کس ترتیب سے اس عمل میں شامل کرنا ہے، اسے آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو اس عمل میں چوتھے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، جب بندہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، دیکھیں کوئی آپ پر بد نظر ہے، بندش ہے، عمل ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، ایک بار پڑھ کر دیکھیں اللہ والو پوری زندگی کی پریشانیاں مصیبتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ ساری زندگی جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے وظیفے پڑھے یار، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی لیکن غربت نہیں دور ہوتی، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ اللہ والو کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ زندگی میں صرف ایک بار پڑھ کر دیکھو، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا چوتھے نمبر والا معجزاتی وظیفہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھ کر اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ 1 سے 2 منٹ کی ویڈیو باقی ہے،
اور آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھنا ہے۔ آخر میں آپ کو عمل سے متعلق بڑی اہم چیزیں بتاؤں گا جس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، تو اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ پوری ویڈیو دیکھیں، پورا عمل سمجھیں، تاکہ آپ کی بھی حاجتیں مرادیں پوری ہوں، تاکہ آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور ہوں۔ اللہ والو، اب آپ نے چوتھے نمبر پر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 7 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مرادوں کے لیے مانگنا ہے، اور آخری وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آخر میں جو وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آخری وظیفہ پوری دنیا کی تسبیحات پر بھاری ہے۔ یا ربنا کے عمل میں آخر میں آپ نے 3 ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ تینوں نام آپ نے 5واں اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہوتے ہیں انہیں اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے کہ میں تو بڑا عالم دین ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، تو پھر آپ کا وظیفہ کبھی اثر نہ کرے گا۔ آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے مانگنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، پھر دوبارہ پڑھیں یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم، پھر اس طرح ان وظائف کو آپ نے سکون سے، اطمینان سے پڑھنا ہے، اکٹھا پڑھنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو مجبور ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں۔ اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لیا، دوسرا بھی پڑھ لیا، چوتھا بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے آخر میں یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیموں کا صرف اور صرف دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یہ معجزاتی وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ